سلطان عثمان اول کو غازی عثمان بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ترک کائی قبیلے کے سردار ارطغرل کے ہاں 1258 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اپنے اوصاف اور خوبیوں میں اپنے والد سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ آپ میں شجاعت، قیادت، عدل و انصاف جیسی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ سن 1281 تک اپنے والد کے زیر سایہ کافی جنگوں میں شرکت کی، پھر اپنے والد کی وفات کے بعد امیر مقرر ہوئے۔ سلطان عثمان کے ہاتھ اقتدار آتے ہی اس نے بازنطینی عیسائی سلطنت کے سرحدی علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ بازنطینی علاقوں پر حملہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ سلطان کے علاقے کے بالکل ساتھ تھی۔ شروع میں سلطان کی کاروائیاں مدافعانہ یعنی ڈیفینسیو تھی۔ بازنطینی قلعہ دار سلجوقی سلطنت کے سرحدی علاقوں پر حملہ کرتے تھے اور سلجوقی سلطان کے نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان سے جنگ کرنا ہوتی، لیکن وہ کبھی جنگ نہ ہارا۔ عثمان کی پہلی بڑی فتح قراجہ حصار۔ عثمان نے قراجہ حصار قلعے کا محاصرہ کر لیا اور جلد ہی اس بازنطینی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد عثمان نے بازنطینی کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں۔ سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان کو قراجہ حصار اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کیا تھا عثمان کو جاگیر میں دے دیا اور اسے نیزبک کا خطاب دیا۔ عثمان کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ یوں بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان کو میسر آ گئے۔ سن 1299 عیسوی میں سلطان عثمان نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ سن 1300 عیسوی میں ایشیا کوچک میں تاتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور سلطان بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ آئندہ اس کے بعد عثمان نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کی۔ سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصہ وہ شہروں کے انتظامی معاملات میں مصروف رہا۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ کچھ ترک سردار جنہوں نے اس خاموشی کو عثمان کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے۔ انہوں نے عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ سن 1298 عیسوی میں اس نے تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دی، سب کو شکست دے کر دکھائی۔ سن 1300 عیسوی میں ینیشیر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا، اسے فتح کر کے اپنی اس نوزائیدہ سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ سن 1301 عیسوی میں سلطان عثمان نے بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو قرج حصار کے مقام پر عبرتناک شکست دے دی۔ 6 سال کے اندر اندر عثمان بازنطینی قلعوں کو فتح کرتا ہوا بحر اسود تک پہنچ گیا۔ برسا، نائسیا اور نائکو میڈیا کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح کیے۔ ان تمام شہروں کو بعد میں سلطان اور خان نے فتح کیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان پر حملہ کرے۔ تاتاریوں نے عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کیا۔ اس بار عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے بھیجا اور خان نے تاتاریوں کو سخت شکست دے دی۔ یوں بازنطینیوں سمیت سلطان عثمان کے سب دشمن کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ برسا کا محاصرہ۔ سن 1317 عیسوی میں سلطان عثمان غازی نے ایک نہایت اہم شہر برسا کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ طول پکڑ گیا، یہاں تک کہ 6 سال بعد اسی محاصرے کے دوران سن 1323 عیسوی میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے اور خان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ سلطان اور خان نے برسا کا محاصرہ جاری رکھا اور سن 1326 عیسوی میں برسا اور خان کے دور میں فتح ہوا، یعنی برسا کا محاصرہ تقریباً 10 سال جاری رہا۔ سلطان عثمان کی وفات۔ سلطان عثمان کی وفات کے متعلق 2 روایات ہیں۔ سن 1323 عیسوی یا سن 1324 عیسوی میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی۔ کچھ روایات کے مطابق
برسا کی فتح کے وقت وہ بستر مرگ پر تھے۔ برسا فتح ہونے کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اور خان کو طویل نصیحت کی، لوگوں میں عدل و انصاف کی تلقین کی۔ سلطان عثمان کی قبر برسا ترکی میں ہے۔ سلطان عثمان کا خواب نکاح مال خاتون۔ عثمان جب لڑکپن میں تھا تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور پر اثر صوفی شیخ ایدابالی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ایدابالی عثمان کے والد ارطغرل کے پرانے دوست بھی تھے۔ ایدابالی اکثر و بیشتر ارطغرل سے بات کرتے۔ عثمان کی دینی تربیت میں شیخ ایدابالی کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان کئی بار شیخ کا مہمان بھی بنا۔ ایک مرتبہ عثمان نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو شادی کا پیغام بھیجا، لیکن شیخ ایدابالی چونکہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے تو انہوں نے عثمان سے اپنی بیٹی کی شادی کا انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان شیخ ایدابالی کی درگاہ پر سویا ہوا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہلال چاند شیخ ایدابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئی۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئی تھی۔ درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھی۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے ایک براعظم کی طرف ہو گئے۔ وہ براعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان نے یہ خواب ایدابالی کو بیان کیا۔ خواب سننے کے بعد شیخ نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ اب یہاں تاریخ میں پھر سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کچھ کے مطابق شیخ کی بیٹی مال خاتون ہی تھی اور انہی سے اور خان پیدا ہوا۔ کچھ کے مطابق وہ عثمان کی دوسری بیوی رابعہ بالا خاتون تھی، جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاؤالدین پیدا ہوا، اور مال خاتون کے والد عمر بے ہیں۔ بہرحال اس خواب سے سبھی متفق ہے۔ یہ خواب عثمان's ڈریم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا خدائی اشارہ تھا۔ سلطان عثمان غازی کے اوصاف اور خوبیاں۔ سلطان عثمان میں وہ سب اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی۔ جنگ میں خود اس طرح جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے۔ انصاف میں سبھی برابر تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت بھی کبھی جمع نہیں کی، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان میں سے کوئی سونا رقم وغیرہ نہیں ملی، صرف ایک کفتان، ایک نمکدان، ایک سوتی عمامہ، لکڑی کا چمچ اور چند عربی گھوڑے ملے۔ البتہ ان کی ایک تلوار جو کہ شیخ ایدابالی نے ہی دی تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ سلطان عثمان کی یہ تلوار ان کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی تھی اور اس تقریب میں دعا کی جاتی تھی کہ اللہ آپ میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ اپنے چچا کا قتل۔ سلطان عثمان نے اپنے چچا دندار بے کو خود تیر مار کر ہلاک کیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ دندار کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بازنطینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے اجلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ معمولی واقعہ تھا۔ سلطان عثمان نے اپنے ابتدائی دور میں ایک مسجد بھی بنوائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔